ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم صاحب اپنی کتاب کامیاب زندگی کے راز میں لکھتے ہیں، رات کے اس پہر اٹھ کر وہ رویا کرتی، افاقے کے دن گویا اس پر، اس کے ننھے بچوں پر عذاب کی صورت نازل ہوئے تھے۔ دن ہفتوں میں بدلے جا رہے تھے۔ بالآخر کسی محلے کی نیک طینت عورت نے رہنمائی کی کہ فلاں مکان میں ایک صوفی انسان رہتا ہے، جاؤ اور اس سے تعویذ لے لو۔ نہ چاہتے ہوئے وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور صبح ہوتے ہی اس درویش کے آستانے پر جا پہنچی اور دستک دی اور اپنا حال سنا ڈالا اور مداح کہہ ڈالا۔ صوفی صاحب نے خاتون کی درد بھری داستان کے ہر پہلو کو بڑی توجہ سے سنا اور کہا، بی بی ایک تعویذ دے رہا ہوں، اسے جا کر اپنے گھر کے قیمتی صندوق میں سنبھال کر رکھ لینا، اللہ غائبی مدد کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر اب خالی ہاتھ نہیں رہے گا، بچے بھوکے نہیں سویا کریں گے۔ صوفی صاحب کا دیا تعویذ لے کر وہ خاتون تیز قدموں سے چل دی اور گھر پہنچ کر امید سے سکھ کا سانس لیا اور کہنے کے مطابق اپنے ذاتی صندوق میں اس تعویذ کو سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپوں سے بھرا تھیلا اس خاتون کے صحن میں پھینک دیا۔ ان پیسوں سے اس خاتون کے شوہر نے ایک دکان کرائے پر لے لی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کاروبار میں برکت پڑنا شروع ہو گئی اور دکانیں بڑھتی چلی گئیں۔ کاروبار اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ اب کس سے وہ دن یاد ہوں گے جب بھوک افلاس نے ان کے آنگن میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ آنکھ کبھی آنسوؤں سے خالی نہ ہوتی تھی، اب ہر سو خوشیاں مسکراتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک دن اس برسوں پرانے قصے کا تذکرہ چھڑا تو خاتون کو وہ صوفی اور تعویذ یاد آیا۔ جھٹ سے اٹھی اور اس صندوق کو جا پہنچی کہ دیکھوں تو صحیح، جس تعویذ کی وجہ سے ہمارے دن بدلے، غم کو خوشی میں بدلا، آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلا، فرسودگی کو آسودگی میں بدلا، جانے اس میں اس صوفی صاحب نے ایسا کیا لکھا تھا۔ اس تجسس میں اس نے تعویذ کھول ڈالا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس پر لکھا تھا، جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو۔ یہ کہانی، یہ افسانہ ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی اسٹیج پر ضرور دکھائی دیتا ہے۔ ہم جب مجبور ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ دنیا کیسی بے حس ہو گئی ہے، کوئی ہماری مدد کو تیار نہیں، اور جب صاحب اختیار ہو جاتے ہیں تو بڑی ڈھٹائی سے یہ جملہ بولتے ہیں کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، آج کل نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، یا پھر مول تول کر نیکیاں کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ نیکی کرے گا ہم صرف اس کے ساتھ ہی نیکی کیا کریں گے، یا پھر سارے زمانے کا ٹھیکہ ہم نے ہی اٹھایا ہے۔ یہی وہ جملے ہیں جو ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے نہیں دیتے۔ نیکی کا راستہ بلا شبہ مشکل ہے، اس راہ میں ایسے چھوٹے جملے بڑے پہاڑ کی مانند رکاوٹ بن جاتے ہیں جو انسان کو بے حس کر دیتے ہیں۔ اپنی خوشحالی کے ایام میں دوسروں کا خیال رکھیں، آسانی کے دنوں میں مشکلات سے 2-4 گھروں کو آسانیاں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان اپنے سامنے رکھیں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں دا بیسٹ وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، آسانیاں بانٹے، خوشیاں بانٹیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، رات کو دن میں بدلنے والا خدا کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی کانوں کو صدا سناتا ہے، کبھی اپنے کسی بھوکے پیاس سے بندے سے ملواتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ جس سے میں نے نوازا ہے اسے میری مخلوق سے کتنا پیار ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ نوالے بانٹنے والوں کو، پانی پلانے والوں کو، مسکراہٹیں بکھیرنے والوں کو، خیر بانٹنے والوں کو، اچھا مشورہ دینے والوں کو، برابر تولنے والوں کو، مریض کی عیادت کرنے والوں کو، جنازوں میں شریک ہونے والوں کو، خطاؤں کو درگزر کرنے والوں کو، نیکیوں کا شعور دینے والوں کو،
کسی کو ایک لفظ بھی پڑھانے والوں کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا نیکیوں کا اکاؤنٹ ضرور بنائیں تاکہ گردش ایام میں آپ پر مہربانی ہو، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ ویڈیو کے آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔